سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 اس وقت کی نشست میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورۃ المائدہ ایک مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم احکام اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور کل 120 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس صورت کا ایک مرکزی مضمون پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ آگے آنے والے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کے تمام احکامات کا تعلق اس پہلے لفظ سے ہے، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ اب احکام کیا ہیں میں چند ذکر کرتا ہوں۔ حلال اور حرام کے احکام، جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتلایا انہیں حلال سمجھو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھو، اور حرام چیزوں کی ایک فہرست گنوائی۔ تو اس حکم کا تعلق بھی پہلے والی بات سے ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا کرو، اوفوا بالعقود، وعدہ پورا کرو۔ کیونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا میں نے اپنے اللہ کو رب مانا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ جب اللہ پر میں ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام احکام کو تسلیم کیا، اللہ کے رسولوں کو میں نے مانا، اللہ جو جو حکم دے گا میں دل و جان سے اس کو کیا کروں گا، تسلیم کروں گا۔ ایک آدمی کسی ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے، صدر کو صدر تسلیم کرتا ہے، بادشاہ کو بادشاہ تسلیم کر لیتا ہے، تو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حکم ہمیں دیں گے، جو ہماری فلاح کے مطابق ہوگا اور ہماری بہتری کے مطابق ہوگا، ہم اس کو کیا کریں گے، قبول کریں گے نا، مانیں گے۔ تو کیا اللہ پاک احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک جو مجھے اور آپ کو حکم دے گا اس حکم میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس چیز سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا اس سے اگر ہم بچ گئے اور منع ہو گئے تو ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، وہ جو حکم دے گا اس حکم میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور جس چیز سے ہمیں منع کرے گا اس میں ہمارے لیے منع ہونے میں ہی کیا ہے، بہتری۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو اب پھر حکم آیا، تحلیل اور تحریم کا حکم بیان کیا، پھر حکم آیا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے احکام آئے، تیمم کے مسائل آئے۔ تو مانا نماز کے احکام آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اچھی طرح سے طہارت کیا کرو، اگر طہارت تمہاری درست نہیں ہوئی تو تم نے اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ نماز اگر درست نہیں پڑھی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح سے حکم آیا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، ٹھیک گواہی دیا کرو، صاف بات کہا کرو، ستھری اور نکھری ہوئی بات کہا کرو، گول مول بات مت کہا کرو، دوغلی بات مت کیا کرو۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ کیا کہنا، صاف بات کہنی چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے، درست بات کہنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی صاف بات نہیں کہتا، سچ بات نہیں کہتا، درست بات نہیں کہتا تو وہ اللہ کے اس حکم کے خلاف ہو گیا نا، اوفوا بالعقود، کہ وعدوں کو پورا کرو۔ اس نے وعدہ نہیں پورا کیا، چونکہ ایمان لانے کے اندر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تیرے جو بھی حکم آئیں گے ان حکموں کو میں کیا کروں گا، تسلیم کروں گا۔ یہ نہیں پورا کیا۔ یہ ساری سورہ مبارکہ اسی طرح کے احکامات پر مشتمل ہے، مگر مجھے اس وقت یہ آیت بینہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے، آیت نمبر 8، اس کے کچھ مضامین مجھے ذکر کرنے ہیں۔ ایک بات تو اس میں یہ ذکر فرمائی کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو اور درست بات کہا کرو۔ اور دوسری بات
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات ہے۔ تمہیں عدل سے، انصاف سے، حق بات کہنے سے، حق کا فیصلہ کرنے سے کسی کی نفرت دور نہ کر دے۔ دو چیزیں ایسی بری ہیں جو انسان کو عدل سے پھیر دیتی ہے، اور ان دونوں کا اللہ نے پے در پے ذکر فرمایا، ایک کا سورۃ النساء میں اور ایک کا سورۃ المائدہ میں۔ کسی سے بے جا محبت انسان کو عدل سے کیا کرتی ہے؟ پھیر دیتی ہے، انصاف سے پیچھے کر دیتی ہے۔ کیوں کہ آدمی جب بے جا محبت کرتا ہے تو اس کی غلط بات کو غلط آدمی نہیں کہہ سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس محبت کے نتیجے میں آدمی عدل سے، انصاف سے کیا ہو گیا؟ پھر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور اسی طرح سے جب کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی سے بغض ہوتا ہے، تو اس کی صحیح بات بھی آدمی کو غلط لگتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عدل سے، انصاف سے پھر گیا۔ کیوں پھر گیا؟ فلاں آدمی کی نفرت کی وجہ سے۔ اب یہ دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں نے عرض کیا کہ سورۃ النساء کی آیت ہے اور دوسری سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ دونوں صورتیں آگے پیچھے ہیں، پہلے نساء ہے، اس کے بعد مائدہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے الفاظ بھی ایک طرح کے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورۃ النساء کی آیت پڑھ رہا ہوں، وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا، ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، بالکل عدل کے ساتھ گواہی دیا کرو، صاف بات کہا کرو۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، یہاں بات محبت کی ہو رہی ہے نا، کہ محبت کی وجہ سے آدمی عدل سے پھر جاتا ہے، محبت کی وجہ سے آدمی عدل سے پھر جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سب سے زیادہ تمہیں محبت کس سے ہے؟ اپنی ذات سے۔ تو اگر اپنی ذات پر بھی بات آ جائے تو سچ بات کہا کرو، صاف بات کہا کرو، اپنی غلطی بھی ہو تو اعتراف کر لیا کرو، اپنی غلطی بھی ہو تو اعتراف کر لیا کرو۔ سب سے زیادہ تمہیں محبت کس سے ہے؟ اپنی ذات سے۔ تو لہذا اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹنا۔ نمبر 2، اول والدینی، دوسرے نمبر پر جو آپ کو محبت ہے اپنے والدین سے ہے۔ تو والدین سے محبت کی وجہ سے بسا اوقات والدین کی غلط بات کو تم غلط نہیں کہہ پاؤ گے، نہیں کہہ سکو گے، غلطی نہیں بتا سکو گے، اس لیے کہ یہ میری والدہ محترمہ ہیں، اس لیے کہ یہ میرے والد محترم ہیں، میں ان کو غلطی کیسے بتاؤں؟ تو بھائی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے غلطی بتانا ہے۔ نہیں بتاؤ گے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گے نا۔ آپ کو پتہ ہے غلطی ہے؟ مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو غلطی نہیں بتائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اور باپ کفر پر ہے نا، تو کس انداز سے اپنے باپ کو سمجھایا، کس پیار سے اپنے باپ کو سمجھایا، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور کس طرح سے آداب بجا لا کر سمجھایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارا بڑا، تمہاری ماں اور تمہارا باپ اگر اللہ کا نافرمان ہو جائے اور اللہ کا باغی ہو جائے اور عدل سے پھر جائے تو کیسے سمجھانا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، اس کو برا بلا نہیں کہنا، آداب کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ باپ ہے۔ تو کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس، یا ابتی بڑے پیارا لفظ ہے، یا ابتی کے آخر میں اصل میں لفظ تھا یا ابی، اے میرے باپ، لیکن اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ادب بتاتی ہے، یا ابتی، جس کا ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان۔
انی قد جاءنی من العلم، دیکھیں مجھے اللہ نے وحی کا علم دیا ہے، ما لم یأتی کا، یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر میری عزت ہے اور میری عزت کے ساتھ اگر آپ بھی چلنے لگ جائیں تو یہ آپ کی بھی عزت ہے نا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں لیکن میں جو رہنمائی آپ کو دے رہا ہوں یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے۔ نمبر 3، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ چوتھی بات، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اس بات کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور آپ حق پر نہ آئے، آپ نے میرے دین کو قبول نہ کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب پہنچے گا آپ کو۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تو آپ شیطان کے ہم نوا بن جائیں گے، غلط راستے پر چل جائیں گے۔ اب دیکھیے باپ کے جواب کیا تھے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بڑے غصے میں باپ نے کہا ابراہیم اگر اس نظریے سے تو باز نہ آیا، جس نظریے کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے کہ ان سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جائے، اگر اس بات سے تو باز نہ آیا تو کیا کروں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک، تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ نمبر 2، وہجرنی ملیا، ساری زندگی اپنے سے دور کر دوں گا، میری شکل مت دیکھنا۔ اس غصے کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے کس پیار سے دیا، قال سلام علیکہ، والد محترم سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی جانب سے۔ اللہ اکبر، سلام علیکہ، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ جب رب نے روک دیا کہ نہ اب بخشش نہ مانگو اس لیے کہ تیرا باپ کفر پر مرا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اب تو نے بخشش نہیں مانگنی تو بخشش مانگنا چھوڑ دی، ورنہ مانگتے رہے۔ انہو کان بی حفیہ، اور میں اپنے رب سے یقین رکھتا ہوں کہ میرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر میری بات آپ نے نہیں سنی تو میں غلط نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ میں آپ کی اس مشرکانہ اور بت پرست زندگی کا قائل نہیں ہو سکتا، نہ میں اس کی تائید کر سکتا ہوں، نہ میں اس پر چل سکتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، آپ سے بھی جدائی اختیار کرتا ہوں اور جس نظریے کو آپ نے اپنایا ہوا ہے اس نظریے کو بھی چھوڑتا ہوں، اس سارے ماحول کو چھوڑتا ہوں اور میں علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب سے میں دعائیں مانگوں گا۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میرا پروردگار مجھے محروم نہیں کرے گا۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، ابراہیم نے قربانی دی ہے، باپ کو چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، اللہ کا حکم پورا کرنے کی خاطر، خاندان کو چھوڑ دیا، اپنا کنبہ برادری چھوڑ دی، سارا ماحول چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے ابراہیم کو ایک نیا خاندان دیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا، اسماعیل بیٹا دیا، اور پھر تمام نبیوں کی نسل ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے چلی ہے۔ یہ قربانی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کی محبت آپ کو عدل سے پھیر دیتی ہے تو آپ غلط کرتے ہیں، کسی کی نفرت آپ کو عدل سے پھیرے تو یہ غلط ہے۔ تو سورۃ النساء میں یہ مضمون آیا ہے کہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، چاہے تمہیں اپنی ذات سے محبت ہو تب بھی تمہیں سچ بات کہنی چاہیے، اور چاہے اب الوالدین، چاہے ماں باپ ہوں تب بھی تمہیں درست بات کہنی چاہیے، والاقربین، چاہے قرابت دار ہوں تو تب بھی تمہیں درست بات کہنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب میں نے کسی کے حق میں، کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے حق میں باطل اور ناحق گواہی دی ہے اس لیے کہ وہ فقیر تھا،
وہ حاجت مند تھا تو میں نے کہا اس کا کچھ بلا ہو جائے، اس کا کچھ بلا ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے اگر وہ فقیر ہے فاللہ اولا بہما، اللہ اس کے فقر کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے، تجھے اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ غنی اور مالدار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کل مجھے کام آ جائے گا، تو تیرا فیصلہ غلط ہے۔ فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، خواہشات کے پیچھے مت چلنا کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور یاد رکھو ذرا سے بھی تم انصاف سے میلان تم نے غلطی کی طرف کر دیا اور انصاف سے تم نے اعراض کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو ایک ضابطہ تو سورۃ النساء کی اس آیت سے پتہ چلا کہ کبھی کسی کی محبت کی وجہ سے ہم عدل سے پیچھے نہ ہٹیں، کسی کی محبت کی وجہ سے انصاف سے نہ پھریں۔ اور دوسرا ضابطہ آ گیا ہے سورہ مائدہ کے اندر، جس میں یہ ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی نفرت، کسی فرد کی نفرت، کسی قوم کی نفرت یا کسی آدمی کی نفرت تمہیں انصاف سے نہ پھیرے۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ بات انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس معاملے بے انصافی نہ کیا کرو، بے انصافی نہ کیا کرو۔ اب ان دونوں آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کے درمیان میں برابری رکھا کرو۔ کسی اولاد سے نفرت کی وجہ سے تم اس کو دینا چھوڑ دو اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، کسی اولاد کی محبت کی وجہ سے اسے تم عطا کرنا شروع کر دو کہ اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ انصاف سے پھر گئے، آپ عدل سے پھر گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے میرے والد نے ایک غلام گفٹ دیا، بعض روایت میں کچھ مال گفٹ دیا، بہرحال غلام بھی مال ہی ہوتا تھا، اور ہبہ دے دیا کہ نعمان یہ تیرا ہے۔ بشیر والد کا نام تھا رضی اللہ عنہ، والد بھی مسلمان تھے۔ تو میری والدہ بنت رواحہ نے یہ کہا کہ اپنے شوہر سے میں تو تسلیم نہیں کرتی، آپ نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ جو غلام گفٹ کیا ہے اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی گواہی نہ دے۔ تو نعمان کہتے ہیں میری والدہ بیچ میں رکاوٹ بن گئی، تو والد نے والدہ کی بات مانی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا، اے اللہ کے رسول میں نے اس کو ایک غلام ہبے میں دیا ہے، گفٹ میں دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیے، اس لیے کہ اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر گواہ نہیں بنیں گے تو میں تسلیم نہیں کروں گی، آپ گواہ بن جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہے؟ تو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں میری اور بھی اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا سب کو اتنا اتنا مال، اتنا اتنا غلام ایک ایک یا اتنا اتنا مال آپ نے گفٹ میں دیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، سب کو تو نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سب کو نہیں دیا تو پھر میں اس ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، اور بشیر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ لفظ سنیے گا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا اور تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو آپ دور کہاں جاتے ہو؟ آپ اپنے گھر میں دیکھو کہ کیا ہم یہاں عدل کرتے ہیں، کیا ہم یہاں انصاف کرتے ہیں؟ عدل و انصاف اگر اولادوں میں نہیں کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ اولادوں میں حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران کا قصہ تو ہے نا، پوری صورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد محترم ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یعقوب علیہ السلام نے بے انصافی کی ہو۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک بچے کا مقام سامنے نظر آیا یوسف علیہ السلام کی خواب سے لگتا ہے کہ آئندہ اس کا بلند مقام اور منصب ہونے والا ہے، تو فوری کہہ دیا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، تیری قدر و منزلت کا اگر ان کو پتہ چلے گا تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف حسد کریں گے۔ نبی کا گھرانہ ہے، نبوت کا گھرانہ ہے، وہاں حسد آ سکتا ہے، تو
تو میرے اور آپ کے گھر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لہٰذا یوسف بات کو اپنے تک رکھنا. اس خواب کی تعبیر سے لگتا ہے کہ تیرا بلند مقام ہوگا، لیکن یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے بڑے برے ہیں، وہ چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی برائی بولو نہیں کی جاتی، چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے کی برائی نہیں کی جاتی. بس اتنا کہا اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے نا، تیرے بڑے بھائیوں کے دلوں میں کچھ برائی ڈال سکتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا سبق ملا، کتنا بڑا سبق قرآن نے ہمیں دیا، کتنا بڑا سبق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے. واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک اولاد کے اندر کوئی اچھی صلاحیت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ باپ ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ تجربہ کار ہیں، آپ کو کوئی حیثیت کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے، تو دوسرے بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں تاکہ آپس میں حسد پیدا نہ ہو. ایک کی تعریف دوسرے کے سامنے ایسا نہ کریں. ہاں اگر ان دونوں میں کوئی چپقلش ہو گئی تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کا بھائی ہے، اچھا ہے، کیوں ایسا کرتے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ہر وقت آپ اسی ہی کو لگے ہوئے، دیکھنا وہ کیسا ہے، تجھے بھی ہے، دیکھو نا وہ کیسا ہے، دیکھو نا وہ کیسا ہے. نہیں، یہ نہیں کرو. یہ ہے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، حسد پیدا ہوگا. دوسرا ضابطہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن مقدس کی ان آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ اولاد کو دینے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ عدل کرنا چاہیے. اس کو دیا ہے تو پھر اس کو بھی دو. اور ایک اور عجیب بات سنو، بہت عجیب بات، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی، یہ بھی بے انصافی ہے، یہ بھی بے انصافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس شخص کا ایک بچہ آیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ رہے، اس شخص نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی ران پر بٹھایا، پیار کیا، چوما. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بچی آ گئی، بہن آ گئی بچے کی، تو اس شخص نے اس بچی کو پہلو میں بٹھایا، دوسری ران پر نہیں بٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ناانصافی کی، تو نے ناانصافی کی، تو نے ناانصافی کی. قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، کس طرح باریک بینی سے آپ نے عدل اور انصاف سکھایا. ایک کو اگر چوما ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں چوما؟ ایک کو اگر ران پر بٹھایا ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں بٹھایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہے ان کا اسوہ حسنہ کہ اولاد کے درمیان میں برابری کیا کرو. زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی جائیداد دینا چاہتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے، برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے. جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے. مرنے کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ میراث کہلاتی ہے. زندگی میں جو باپ دے گا یہ میراث نہیں ہے، یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے. اس گفٹ میں اپنی اولاد کو برابری میں رکھنا چاہیے، اور اگر برابری نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. گو کہ یہ مالک تو ہے اس چیز کا کہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا مال، اپنی ساری دکان اور اپنی ساری تجوری اٹھا کر کسی ایک کو دے دے. اگر دے دیتا ہے اور اس کو مالک بنا دیتا ہے، صرف کہنے سے نہیں، مالک بنا دیتا ہے، اس کو مکمل اختیارات دے دیتا ہے، تو وہ اس کا مالک بن جائے گا. وہ بچہ، وہ بیٹا مالک بن جائے گا. باپ کے مرنے کے بعد دوسرے برادران اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا کرنے سے باپ کو ناگہار ہوگا. ہاں اس کو یہ چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد پھر خیال کرے دوسروں کا بھی، تاکہ باپ کو آخرت میں کسی قسم کی تنگی اور تکلیف نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو، کوئی عذاب کی شکل نہ ہو. باپ کی، اعزا اقربا کی وہ وصیت جو شریعت کے مطابق ہو اس کو پورا کیا کرو، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو مت پورا کرو. وہ پورا کرنا فرض نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی غصے میں آ کے بھائی فلاں آدمی کو میرے جنازے پر بھی مت آنے دینا، یہ وصیت جائز ہی نہیں ہے، اس کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے. فلاں کو میری جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دینا، میرے مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دینا، یہ آگ کرنا جائز ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے. اب آپ میراث والی آیات کو دیکھیں، سورہ
نساء کے اندر ہی اللہ پاک نے کس طرح سے ان ضابطوں کو ذکر فرمایا۔ میں صرف ایک لفظ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں۔ جہاں میراث کے مسائل اور احکام بتائے، اس کے بعد یہ جملہ سنیے گا۔ اللہ نے حصے متعین کیے، بیٹے کو کتنا دینا ہے مرنے کے بعد، بیٹی کو کتنا دینا ہے، مرد مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی مر گئی تو مرد کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، ماں باپ کو کس طرح سے ملے گا، بہن بھائی ہیں تو کیسے، یہ سب بتانے کے بعد ایک جملہ سنیے گا۔ فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا آباؤکم و ابناؤکم۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میراث اور مال دینے کی جو بنیاد ہے وہ قرابت داری ہے، وہ خدمت گزاری اور غربت نہیں ہے۔ اس بیٹے کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ غریب ہے، اس کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ خدمت گزار ہے۔ نہ فرمایا میراث کا دار و مدار خدمت پر نہیں ہے، میراث کا دار و مدار غربت پر نہیں ہے، مدار میراث کا قرابت داری پر ہے۔ جیسے بیٹا ہونے میں یہ شریک ہے، بیٹا ہونے میں وہ بھی شریک ہے، بیٹا ہونے میں دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی اپنے باپ کی نسبت کرتا ہے، اپنی نسبت باپ کی طرف کرتا ہے، وہ بھی نسبت کرتا ہے، بیٹی بھی نسبت کرتی ہے، اور یقیناً ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو پھر کیا ارشاد فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے۔ تم نے اس کو خادم دیکھا، خدمت کرتا ہوا دیکھا، اور تم یہ سمجھ گئے کہ یہ میرا فائدہ مند ہے، اور اس کو تم نے غریب دیکھا تو تم یہ سمجھ گئے کہ یہ میرا فائدہ مند ہے۔ نہیں، کیا معلوم آخرت میں ان میں سب سے زیادہ کون تیرا فکر مند ہو جائے۔ جس کو آپ نے آگ کر دیا تھا، کیا پتا اس نے آپ کے لیے اتنا استغفار جمع کر دیا ہے کہ جو باقی سب بیٹوں سے زیادہ بڑھ گیا ہو۔ اس لیے تجھے نہیں معلوم۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو بھائی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی کی محبت کی وجہ سے آپ انصاف سے نہ پھرا کرو، کسی کی محبت کی وجہ سے بے انصافی بولو نہ کیا کرو، کسی کی نفرت کی وجہ سے بے انصافی مت کیا کرو۔ نمبر 3، اولادوں کے درمیان میں برابری کیا کرو، دینے میں برابری کیا کرو، عطا کرنے میں برابری کیا کرو۔ ایک کو جو چیز دو دوسرے کو بھی وہ دینے کا خیال رکھا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، بیٹے بیٹیوں کا بھی خیال رکھا کرو، محبت میں بھی خیال رکھا کرو، محبت میں بھی خیال رکھا کرو۔ ایک کو چوما اور دوسرے کو نہیں چوما تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو ظلم کیا تو نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ محبت میں بھی کیا کرنی چاہیے؟ برابری کرنی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کا دلی میلان ایک کی طرف ہو گیا تو وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا، ہاں اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ دلی میلان اگر کسی ایک، سب کو آپ برابر دے رہے، لیکن ایک آپ کو اچھا لگتا ہے کسی بھی خوبی کی وجہ سے، کسی بھی صلاحیت کی وجہ سے، دل میں اس کی زیادہ محبت ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ نے دینے میں ہمیشہ برابری کی ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے جس کے آپ مکلف ہیں، جو آپ کے مکلف کا نہیں ہے، دل وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس پر آپ کو گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ میری بھی آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے۔